بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نام لے کر جنت کی بشارت سنائی، اور معراج منامی کا واقعہ میں نے سنایا تھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا ہے، اور فرشتوں نے یہ بتایا کہ یہ جنت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب، مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اسلام آدھی دنیا تک پھیل گیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے بچپن سے لے کر جوانی تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے اندر یعنی قریش کے اندر ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن کے اندر تھے تو آپ کے ذمہ اونٹ کا چرانا تھا، اور آپ کے والد آپ کے اوپر بہت سختی کیا کرتے تھے، خطاب آپ کے اوپر بہت سختی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی عمارت کے زمانے میں اس علاقے سے گزر ہوا جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے، تو کہا عمر ایک زمانہ وہ تھا کہ تو نمدا کا کپڑا پہن کر یہاں پر اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور جب یہاں سے لوٹتا تھا تو تمہارا باپ تمہارے اوپر سختی کرتا تھا، اور آج یہ دور ہے کہ آج اللہ کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے سلسلے میں جو غیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ آپ جیسے آپ خطبے کے اندر سنتے ہیں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے احکام کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخت جو تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے معاملے میں نرمی کے قائل نہیں تھے۔ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے، جب غزوہ بدر کے اندر قریش 70 قریش قید ہو کے آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، صاحب مہاجرین کے۔ مشورہ ہوا ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دل کے اندر رحم اور مودت زیادہ تھی، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اندر دین کے سلسلے میں سختی تھی کہ یہ سب اللہ کی دشمنی میں آئے تھے، اللہ کے رسول کی دشمنی میں آئے تھے، لہذا ان کو جینے کا حق نہیں، ان سب کو تہہ تہہ کر دیا جائے، اور ہمارے دل کے اندر اگر ان کی جانب سے محبت آتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار جس کا ہے وہی اس کو تہہ تہہ کرے، اور اپنے رشتہ داروں کو۔ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کا یہ ایک امتیاز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے قریش کے، غزوہ بدر کے اندر اس خاندان کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی اور کہا کہ حضرت عباس کو حضرت علی قتل کریں، اور اسی طرح جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ان کو قتل کرے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ خود
رحیم و کریم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خون بہا لے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے اندر قرآن اتار دیا۔ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے 20 مقامات ہیں تقریباً جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن اتارا ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر رکھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ پتھر اوپر نیچے اپنے آپ ہوتا تھا، سیڑھی کا کام کرتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے جو آج بھی موجود ہے اور شیشے کے اندر پیک ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس بعد میں وہ پتھر اٹھا کر پیچھے رکھ دیا گیا اور اس کو شیشے میں پیک کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم جہاں رکھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہیں پر نماز پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجیے۔ ابی ابن کعب کا جنازہ آیا، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب نے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا جنازہ آیا۔ عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے عبداللہ ابن ابی جو مخلص صحابی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے والد منافقین کے سردار تھے، زندگی کے اندر بے شمار گناہ ہیں، ایمان بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایمان تو کلمہ تو پڑھا تھا، لوگوں کی نظر میں مسلمان تو ہیں، لہذا ان کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دے، ہو سکتا ہے اسی بہانے مغفرت ہو جائے۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ، آپ رحیم تھے، آپ نماز جنازہ آگے پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن قرآن کی آیت اتر گئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ جو بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے وہ قرآن کے اندر آ گئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ آپ ان کے لیے چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، یعنی جتنے چاہے استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے ہوں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، مدینے کے اندر افراتفری کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ملاقات کرنے کے لیے گئے اور پھر اپنی بیٹی کو سرزنش کرتے ہوئے ازواج مطہرات کے سلسلے میں کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب فرما دیں، تمہارے بدلے میں جو بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کہی تھی اسی لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ جو لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں استعمال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لفظ کے ساتھ قرآن اتار دیا۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے برے سب طرح کے لوگ آتے ہیں، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود رہیں اور وہ پردہ نہ کریں، میری رائے ہے کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، اور پھر عام مسلمان عورتوں کے لیے حکم آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ 20 مقامات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کرائے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں جو تھے میں نے چند ایک کا تذکرہ کر دیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رب نے میری 3 مقامات کے اوپر موافقت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت کے مطابق 3 فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مقامات تقریباً 20 ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تائید میں قرآن اتارا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا تھا جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے، اور میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہوتا یعنی جس کے دل کے اندر الہام ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو وہ عمر ہوتے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی اب ہوگا نہیں، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت ملے گی نہیں۔ یعنی وہ صفات جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایسی مانی ہوئی تھی، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جب امت کے اوپر سب سے بڑا حال آیا ہے، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب حالات متغیر ہوئے، ادھر حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی فکر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ موضوع چھڑ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا۔ مدینہ اصل وطن ہے انصار صحابہ کا، تو انصار صحابہ اپنی چوپال کے اندر جو ثقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مشورہ شروع کیا، اور انصار صحابہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار بنا دیا جائے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی کہ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا چلو ہم اپنے انصاری بھائی کے گھر کے پاس چلتے ہیں۔ لے کے چلے تو ابھی اس جگہ پہنچے نہیں تھے، باہر ہی 2 انصاری صحابی مل گئے جو اپنے علاقے کے بڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہا تم لوگوں کو جو کرنا ہو کر لو، یعنی تم با اختیار ہو، تم فیصلہ اگر کچھ کر لو گے۔ کون ساتھ تھے؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر، امت کے 2 بڑے۔ کہا تم فیصلہ کر لو، جو فیصلہ کرو گے وہی ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسے نہیں، ہم وہاں جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے تم وہاں جاؤ مت، وہاں اختلاف ہوگا جاؤ گے تو۔ کہا نہیں ہم جائیں گے۔ پہنچے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے، چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں لوگ مشورہ کر رہے تھے، کوئی تقریر کر رہا ہے پھر کوئی تقریر کر رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک مقرر نے کہا کہ اے مہاجرین تمہاری تعداد یہاں کم ہے، تم ہجرت کر کے آئے ہو، یہ ہمارا اصل وطن ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، لہذا امیر ہمارا ہوگا۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب متفق ہو چکے تھے۔ تو حضرت جب ان کی بات مکمل ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا
ان کی بات مکمل ہونے کے بعد میں گفتگو کروں گا، کہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرے اور وہ ایسی باتیں کر جائے جس سے اختلاف بڑھ جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا، فرماتے انہوں نے مجھے روکا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی، کہا پوری بات وہ کر دی جو میں نے سوچ رکھی تھی، ساری باتیں کر دی۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے متعلق جتنی فضائل کی آیات تھی سب نقل کی اور کہا سب فضائل تمہارے مسلم ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ دین کو ٹھکانہ تم نے دیا، نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ تم نے دیا، تم نے اپنے گھر کے اندر ان کو ٹھکانہ دے کر دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، جو امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ قریش کو یہ فضیلت حاصل ہے عرب کے اندر کہ ان سے بہترین حاکمانہ صلاحیت رکھنے والا کوئی خاندان نہیں ہے، لہذا امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اور میری رائے یہ ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کے اوپر بیعت کر لی جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ان تقریر کرنے والے انصار صحابہ میں سے ایک نے رائے دی، پہلے یہ بتلایا کہ میں خود سمجھدار آدمی ہوں اور ایسے حالات میں لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، میری رائے امیر منا و منکم امیر، ایک امیر ہمارے اندر سے ہو جائے یعنی انصار میں سے، اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک دونوں کے امیر ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کیے اور دو نام پیش کیے امارت کے لیے، ایک ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشرہ مبشرہ میں سے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب پھر گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی تہہ تیغ کر دیتا، مجھے پیش کر کے قتل کر دیتا ناحق، یہ بات میرے لیے آسان تھی بنسبت اس کے کہ مجھ کو امیر بنا دیا جائے۔ میں نے فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کے طور پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور تمام مہاجرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے ہوئے بیعت کر لی، اور انصار صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بروقت فراست کی وجہ سے یہ اختلاف وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اختلاف یہاں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر پہلی بیعت ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ کس پس منظر میں؟ 2 منٹ اور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک بات چل پڑی، کچھ باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ایسے ہی اچانک ہو گئی تھی، ایسے ہی اچانک ہو گئی تھی، اس کا کوئی مشورہ ہوا نہ کچھ ہوا۔ ہم اب جو کریں گے وہ مشورے سے اور پوری تیاری کے ساتھ کریں گے۔ یہ واقعہ ہوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر حج کے اندر، آپ کے کان میں یہ بات پڑی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کہ یہیں پر یعنی حج کے سفر کے اندر ہی لوگوں کو بتلا دے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، بلکہ انصار و مہاجرین کی جماعت کے درمیان ہوا اور سب نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں حج کے اندر ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جب حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ خطبہ دیں گے تو آپ کے آس پاس وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی بات کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں، لہذا آپ اطمینان رکھیے۔ مدینے جب آپ پہنچیں گے تو مدینے پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر یہ بات کیجئے گا، وہاں سمجھدار لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر جو پہلا خطبہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست جو ہے وہ ایسی فراست تھی کہ آپ دور سے کسی شخص کو دیکھ کر بھانپ لیتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ آپ نے جو کام جن کے سپرد کر دیا ہے وہ کام عام طور پر ایسے شخص کے سپرد کیا جو اس کا اہل تھا۔ واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی کی شکایت آئی کہ وہ اپنی
ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتے، گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کی اور دعا کی، اے اللہ میری فراست کے سلسلے میں مجھ کو متہم نہ کرنا، اور جو نتیجہ نکل کے آیا، یہ نتیجہ نکل کے آیا کہ جو الزام لگایا ہے غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح آدمی کو گورنری سپرد کی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی۔ اس کے علاوہ دین کے سلسلے میں آپ کے جو واقعات ہیں، جو آپ نے لوگوں دین کے خلاف چلنے والوں کے اوپر سختی کی ہے، دو واقعہ ہے، یہ ایک ہی سن لیجئے۔ دین کے سلسلے میں آپ کتنا اہتمام کرنے والے تھے۔ جب آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور یہ بات متعین ہوگی کہ آپ بچ نہیں پائیں گے، تو ایک نوجوان آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خوب فضائل بیان کیے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بلایا، عمر رضی اللہ کا آؤ۔ ان کا جو تہبند تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارفع ازارک، اپنا تہبند اٹھا لو، اس لیے کہ تمہارے رب کے تقوی کے زیادہ قریب ہے اور تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے والا ہے۔ یعنی اس حالت کے اندر بھی اس بات کا اہتمام تھا کہ شریعت کے اوپر اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو بتلا دیا جائے کہ تم شریعت کے خلاف چل رہے ہو۔ غنودگی کا عالم ہے، کوئی بات قاعدے سے سمجھ میں نہیں آ رہی، اٹھایا گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کرے ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس شخص نے نماز نہیں پڑھی۔ اس حالت کے اندر فرما رہے ہیں، اپنے گورنروں کو حکم کر رہے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں کے اندر میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ جو نماز کو قائم رکھے وہ دین کے دوسرے شعبوں کو قائم رکھ سکتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اہتمام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ واقعات تو بہت ہیں، بیان کیا جائے تو ایک مستقل وقت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سن کر اس کو اپنی زندگی کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔